السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کے بارے میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح صرف مردوں کے لیے سنت ہے، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ 8 رکعت سے بھی کام چل سکتا ہے۔ خوب اچھی طرح سن لیں کہ تراویح 20 رکعت سنت موقدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ جس طرح باقی نماز دونوں کے لیے فرض ہے، اسی طرح تراویح بھی دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ جیسے ظہر کی پہلی 4 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، فجر سے پہلے 2 سنتیں موقدہ ہیں، ان کا چھوڑنے والا گناہگار ہوگا۔ اسی طرح تراویح کی 20 رکعتیں بھی سنت موقدہ ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ ایک اور غلط فہمی کا ازالہ، بعض لوگ تراویح کو سنت موقدہ تو سمجھتے ہیں، مگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ تراویح صرف 8 رکعتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 8 رکعت تراویح کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعتیں ثابت نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ حدیث شریف میں صلاۃ اللیل کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہے رات کی نماز، یعنی تہجد کی نماز آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی۔ باقی تراویح کی 20 رکعت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259، مسلم شریف جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 259 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے درمیان گھر سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے لوگوں نے بھی وہی نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے رات کی نماز کا آپس میں تذکرہ کیا، چنانچہ دوسری رات پہلے سے زیادہ تعداد ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تیسری رات اور زیادہ تعداد ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد لوگوں سے تنگ آ گئی، مگر آپ لوگ باہر تشریف نہ لائے۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہ آئے، فجر کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، تمہارا یہاں آنا مجھ سے مخفی نہ تھا، یعنی مجھ سے چھپا ہوا نہ تھا، مگر مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور معاملہ اسی طرح رہا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح صحابہ کرام کو پڑھائی۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی، اور جس روایت میں 8 رکعت کا ذکر ہے وہ تہجد کی نماز تھی۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے بعد تہجد الگ دوبارہ پڑھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انفرادی طور پر 20 رکعت پڑھی جاتی رہی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ سورشوں کا زمانہ تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ اول تھے، ان کو اس طرف توجہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب استحکام پیدا ہو گیا تو اب وحی کے بند ہو جانے کی وجہ سے فرضیت کا خطرہ نہ رہا، تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرو اور قرآن سنایا کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا خطاب مل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ اچھا خوبصورت تلاوت کرنے والا قاری ابی بن کعب ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق سب صحابہ کرام نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھی۔ تمام صحابہ کرام موجود تھے، کسی نے اعتراض نہ کیا، سب صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہو گیا اس مسئلے پر۔ ایک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو جاری کرنا، یہ بھی سنت موقدہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ پھر تمام صحابہ کرام کا اس پر اعتراض نہ کرنا، یہ صحابہ کرام کا اجماع خود ایک مستقل شرعی دلیل ہے۔ پھر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، کوئی بھی امام 8 تراویح کا قائل نہ تھا۔ 20 رکعت سے کم کسی امام کے نزدیک تراویح نہیں تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کی اور اس میں قرآن کریم پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔